اصل مقصد اس کا یہ تھا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اب آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم نے کچھ یاد تو رکھا، لیکن ہم نے یاد ایسے رکھا کہ جیسے ابھی میں آپ کے سامنے ایک تقریر کروں گا، ویسے زندگی میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، اور میں ابھی بھی شاید بہت سو کو نہ دیکھ سکوں کیونکہ آپ زیادہ ہیں، لیکن آخر میں بڑے آرام سے کہہ کے چلا جاؤں گا کہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک تقریر کرنے کے بعد وما علینا الا البلاغ المبین کہہ دیا تھا؟ کم از کم تاریخ میں تو اس کی شہادت نہیں ملتی۔ 23 سالہ محنت کے بعد دیکھیے خطبہ حجۃ الوداع کب ہوا ہے؟ جب دین غالب ہو گیا، جاء الحق وزهق الباطل کی صورت ہو گئی، اس کے بعد ایک مستحکم حکومت بھی قائم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کے دور کے قیادت میں ایک حج ہو بھی چکا، یہ آخری حج ہے، حضور کا پہلا حج ہے اور حضور کا آخری حج ہے۔ اس حج کے موقع پر جب لاکھ سوا لاکھ کا مجمع سامنے موجود ہے، آج حضور پوچھ رہے ہیں الا هل بلغت، لوگوں میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا تھا، کیا میں نے اللہ کا وہ پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور سارے مجمع نے جواب دیا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے، اس کا کوئی شیطان نے جو ملمہ کاریاں کی ہوئی تھی سب اوپر سے وہ جو شوگر کوٹڈ تھیں وہ سب ہٹا کے اس کی اصلیت ہمیں دکھا دی، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ پہنچانا ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ یہ ہے۔ جب پیچھے پورا نظام کھڑا ہے، یہ صرف زبان کلام کی بات نہیں ہے اور صرف انفرادی عمل کی بات نہیں ہے، ایک پوری ریاست، ماں جیسی ریاست بنا کے رحمت للعالمینی کا مظہر نظام کھڑا کر کے اس کے بعد پوچھا کہ میں نے پہنچا دیا۔ کیوں؟ اوپر ابو جہل بیٹھے ہوں تو بلال والا جگرا بہت تھوڑے لوگوں کا ہوتا ہے کہ ایمان لائیں، اوپر فرعون بیٹھے ہوں تو جادوگروں والی ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ پاؤں اور ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں اور پھر بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا یہ حجت پوری طرح تب قائم ہوتی ہے جب آپ ایسی سہولت کاری کر دیں کہ لوگوں کے ایمان لانے کے راستے میں کوئی شیطان حائل نہ ہو سکے۔ وہ سارے بڑے بڑے سردار جب ختم ہو چکے، ہر رکاوٹ دور ہو چکی، جاء الحق وزهق الباطل ہو چکا، اسلام فتح یاب ہو چکا، کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، اب پوچھا اب کسی کو کیوں تکلیف ہو ایمان لانے میں؟ اب کیا رکاوٹ ہے؟ میں نے سہولت بھی پیدا کر دی نا، فیسیلیٹیشن بھی کر دی۔ یہ تھا جو حضور کے پہنچانے کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد اب حضور نے اللہ کو گواہ بنایا، اس لیے کہ ذمہ داری کس نے لگائی تھی؟ یہ اپوائنٹمنٹ کس کی طرف سے تھی؟ ماموریت کس نے کی تھی؟ مبعوث کس نے کیا تھا؟ اللہ نے۔ لہٰذا اسی موقع پہ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اللہم اشہد اللہم اشہد۔